جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ ترجمہ ہے کنز العرفان، اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا اور آپ پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی دوران وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 70 برس بعد اللہ پاک نے ایران کے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا۔ اس نے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا۔ بنی اسرائیل کے باقی لوگ واپس آ گئے اور ان کی تعداد بڑھنے لگی، مگر حضرت عزیر علیہ السلام پورے 100 سال تک اسی حالت میں رہے۔ نہ کسی نے آپ کو دیکھا اور نہ پہچانا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے تو اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ سب سے پہلے آنکھوں میں جان آئی، پھر آہستہ آہستہ پورا جسم آپ کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب پیش آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، بتاؤ تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی، 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ پاک نے فرمایا، نہیں، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ پھر فرمایا، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، وہ ویسے ہی صحیح سالم ہیں، ان میں کوئی بو تک پیدا نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا، اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھا مر چکا ہے، جسم گل چکا ہے، اعضاء بکھر گئے ہیں اور صرف سفید ہڈیاں باقی ہیں۔ اسی لمحے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ ہڈیاں جمع ہوئیں، پھر ان پر گوشت آیا، پھر کھال چڑھی، پھر بال نکلے اور آخر میں روح پھونکی گئی۔ وہ گدھا اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی پہلے علم الیقین تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ اس وقت سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، جبکہ عمر وہی 40 سال کی تھی اور کوئی آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک کمزور بڑھیا ملی جو نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں ہیں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ عورت بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک محفل میں آپ کے بیٹے موجود تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ وہیں آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے محفل میں پکارا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ محفل والوں نے اس عورت کو جھٹلایا تو اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔
آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ اس پتے پر کوشش کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ تفسیر صراط الجنان پا 3 البقرہ تحت الآیہ 259 190 سے 192۔